السلام علیکم دوستو آج 21 دسمبر 2019 ہفتے کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت نے مشرف کو شہریت کی آفر کر دی، پاکستانی سرکاری افسران کے موبائل ڈیٹا تک اسرائیل کی رسائی، امریکی میڈیا کی بھارت کے متنازع شہریت بل پر کڑی تنقید، اپنے تحفظ کے لیے غیر مسلموں پر انحصار ختم کرنا ہوگا، مہاتیر محمد، بعض قوتیں مسلمانوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہیں، طیب اردوان، بھارت میں شہریت بل کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی تازہ لہر، اقوام متحدہ کی پرویز مشرف کی سزائے موت پر شدید مخالفت، سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والے پل پر نیا ریکارڈ قائم، سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، اسلامی ممالک نے ڈالر ختم کرنے کی تیاری کر لی، نئی کرنسی متعارف کروانے کی تیاریاں، سیڑھیاں ناہموار نہیں تھی، مودی صاحب کے پاؤں ناہموار تھے، ایسا درخت جس کو ایٹم بم بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو بھارت نے جنرل پرویز مشرف کو بھارتی شہریت دینے کی پیشکش کی ہے۔ اگر پرویز مشرف بھارتی شہریت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ پرویز مشرف چونکہ دریا گنج سے ہیں اور اس وقت پاکستان میں استحصال کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ بھارت کی شہریت لے سکتے ہیں۔ بھارت میں شہریت کے متنازع بل پر جہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ایسے میں بھارت پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو شہریت دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوستو بھارت پہلے وہاں رہنے والے آسام کے مسلمانوں کو تو شہریت دے دے، پھر جنرل مشرف کی بات کرے۔ یہ ہے بھارت کا دوغلا پن، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جس جج نے سزائے موت کا فیصلہ دیا ہے شاید اس کو اس کی ضرورت پڑے، بھارت اس سے رابطہ کرے تو بہتر ہوگا۔ دوستو ادھر اسرائیلی کمپنی کی طرف سے پاکستانی سرکاری افسروں کے موبائل ڈیٹا تک رسائی کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی کمپنی NSO نے 20 ملکوں کے 1400 افسروں کا ڈیٹا چوری کیا، 2 درجن پاکستانی آفیسر بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی کمپنی نے موبائل فون ڈیٹا تک رسائی کے لیے واٹس ایپ کو استعمال کیا۔ وزارت IT نے حساس معلومات واٹس ایپ پر شیئر نہ کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ واٹس ایپ اور فیس بک کمپنی کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ دوستو ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھارت کے متنازع شہریت قانون کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جمہوری ممالک سے اس کی مذمت کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اخبار کے مطابق بھارت میں مقیم 25 کروڑ مسلمانوں کے خدشات بالکل درست اور حقائق پر مبنی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں تمام جمہوری ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے اس اقدام کی مخالفت کریں۔ اس قانون کا مقصد تارکین وطن کی مدد نہیں، بلکہ یہ نریندر مودی اور بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کی اس مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی محرومیوں میں اضافہ کرنا اور بھارت کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ بھارت انٹرنیٹ سروس پر طویل بندش عائد کرنے کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست آ گیا ہے۔ دوستو ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ دشمنان اسلام سے اپنے تحفظ کے لیے غیر مسلموں پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ ملیشیا میں مسلم ممالک کے مسائل کے حل کے لیے کوالالمپور سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ ہمیں اسلامو فوبیا سے نپٹنا ہوگا، مگر اس کے لیے ہمیں اپنی خامیاں بھی دور کرنا ہوں گی۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کی مشکلات اور ان کے مسائل کی وجوہات کی اصل وجہ جاننا ہے۔ آج ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمان غیر مسلموں کے رحم و کرم پر ہے، اس لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم جلد سے جلد ترقی کا سفر طے کریں۔ ترک صدر کا مسلمان ممالک کو تجارت اپنی کرنسی میں کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع ہے کہ ہم اسلامو فوبیا، دہشت گردی جیسے معاملات پر کھل کر بات چیت کریں۔ طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو جوڑنے والے پلیٹ فارم میں عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ ترک صدر نے مسلمان ممالک کو باہمی تجارت اپنی کرنسی میں کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تنظیم 9 کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ان 5 سے کہیں بڑی ہے، مشترکہ بینکاری کا معاشی نظام بھی بنانے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو امریکہ کی معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان ممالک کو تجارت اپنی کرنسی میں کرنے کے علاوہ مشترکہ بینکاری کا معاشی نظام بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ 19 سے 21 دسمبر تک ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مختلف اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس جاری رہے گا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی شرکت کرنا تھی، تاہم سعودی عرب کے دباؤ پر وزیر اعظم نے ملیشیا کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ سعودی عرب کو کوالالمپور سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو یہ خدشہ ہے کہ کوالالمپور سربراہ اجلاس کہیں OIC کی جگہ نہ لے لے، جس پر سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ دوستو، ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ مولانا رومی نے کئی صدیاں قبل اتحاد و یکجہتی، پیار و محبت اور بھائی چارے کے بارے میں جو پیغامات دیے ہیں وہ آج بھی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ صراط مستقیم اور مشکلات کا صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کرنے والی متحد قوم کو کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض قوتیں مسلمانوں کی جذبات کی پامالی کرتے ہوئے ان کے صبر کا امتحان لے رہی ہیں، لیکن مولانا رومی کے پیغام کے مطابق ظلم و تشدد اور فتنہ فساد کے ساتھ اقتدار حاصل کرنے کی خواہشمند قوتیں کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم ہر طرح کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دوستو، بھارت میں شہریت بل کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی تازہ لہر کے دوران 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلور میں 2 جبکہ لکھنؤ میں 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ بھارت کے شہروں میں اس قانون کے خلاف شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ادھر دلی کے مختلف حصوں میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے، جبکہ ملک بھر میں ہزاروں مظاہرین شہریت کے نئے قانون پر غم و غصے میں لوگوں کے اجتماع پر عائد پابندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ دوستو، ادھر اقوام متحدہ نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو ان کی غیر موجودگی میں سنگین غداری کیس میں سنائی گئی سزائے موت کی مخالفت کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ فیصلہ اپیل کے مرحلے میں ہے، تاہم اقوام متحدہ نے سزائے موت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ دوستو، ادھر سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل سے اس سال آنے جانے والوں کی تعداد 30 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے اس پل نے ایک نیا ریکارڈ بنا لیا ہے۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والے کنگ فہد پل پر روزانہ 80,000 مسافروں کا گزر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ روزانہ 80,000 افراد کا گزر اس بات کی ضمانت ہے کہ ان دونوں ملکوں کے عوام کے رشتہ کس قدر قریبی ہے۔ کنگ فہد پل سعودی عرب کو بحرین سے جوڑنے کے لیے 1986 میں قائم کیا گیا تھا۔ کنگ فہد پل 25 کلومیٹر طویل سمندر پر ہے، جس کی چوڑائی 23.2 میٹر ہے۔ یہ پل سعودی شہر الخبر کے جنوب سے بحرین کے دارالحکومت منامہ تک چلا گیا ہے۔ دوستو، ادھر سعودی عرب میں وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں میں کسی بھی اسامی پر کام کرنے والے غیر ملکی کی جگہ سعودی شہریوں کے لیے 12 مہینے اور 24 گھنٹے خالی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی سعودی کسی ایسی ملازمت کا خود کو اہل سمجھتا ہو جس پر کوئی غیر ملکی کام کر رہا ہو، تو اس اسامی کو غیر ملکی سے فوراً خالی کروا کے سعودی شہری کو تعینات کر دیا جائے گا۔ ایسی کسی بھی ملازمت کا اہل سعودی جب بھی مطلوبہ ڈگری اور تجربہ سرٹیفکیٹ پیش کرے گا، اسے غیر ملکی کی جگہ تعینات کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت کسی تفریق کی قائل نہیں، اور درخواست دینے والا چاہے مرد ہو یا عورت، وہ ملازمت کے لیے یکساں اہل ہوگا۔ دوستو، ادھر اسلامی ممالک نے ڈالر ختم کرنے کی تیاری کر لی ہے، نئی کرنسی متعارف کروائیں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کوالالمپور کانفرنس کے دوران اسلامی دینار نامی کرنسی متعارف کروانے کی تجویز پیش کی ہے۔ بیشتر ممالک نے تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کی مشترکہ کرنسی متعارف کروانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے مسلمان ممالک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے۔ تمام اسلامی ممالک امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم کرنے اور معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے اسلامی دینار نامی ایک مشترکہ کرنسی بنائیں گے، اور اس کرنسی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی جائے گی۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ تفریق نہیں کر رہے اور کسی کو الگ تلگ نہیں کر رہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا ہوگا، اور اگر یہ خیالات تجاویز اور حل قابل قبول اور اقدامات اٹھانے کے قابل ہوئے تو ہم انہیں بڑے پلیٹ فارم پر غور کے لیے پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے کہ ہم اپنے مسائل پر کھل کر بات کریں، جس میں اسلامو فوبیا، تقسیم، داخلی لڑائیاں جو ہمارے خطے کو نقصان پہنچا رہی ہیں، فرقہ وارانہ اور نسلی امتیاز شامل ہیں۔ اس کو درست کرنا ہوگا۔ دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی کے گرنے کے واقعے کے بعد اتر پردیش کے اٹل گھاٹ کی سیڑھیاں مرمت کی جائیں گی۔ پچھلے ہفتے نامی گنگے پروجیکٹ میٹنگ کے لیے کانپور کے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے تھے۔ اب اتر پردیش کے کانپور میں اٹل گھاٹ کی سیڑھیاں دوبارہ تعمیر کی جائیں گی، کیونکہ سیڑھیاں ناہموار تھیں۔ لیکن دوستو، میرا خیال ہے کہ سیڑھیاں نہیں بلکہ مودی صاحب کے پاؤں ناہموار تھے، بلکہ ان کے پاؤں کی مرمت ہونی چاہیے۔ دوستو، جن کجو بلابا طب کی دنیا کے مشہور ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، دیکھ لینا میں نے لفظ درست بھی کہا ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے اس چینل میں کچھ لوگ غلطیاں زیادہ نکالتے ہیں اور سنتے کم ہیں۔ بہرحال ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پودا پہلے صرف چین میں پایا جاتا تھا، لیکن بعد میں کوریا اور جاپان میں بھی اسے لگایا جانے لگا۔ مختلف بیماریوں کے علاج کے قدیم نسخوں میں اس کا کافی استعمال نظر آتا ہے، اور آج کل بھی قدرتی دوائیوں میں اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درخت کا قد عموماً 20 سے 25 میٹر ہوتا ہے، لیکن چند درخت 50 میٹر تک بھی جا پہنچتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ انتہائی نامناسب ماحول میں بھی افزائش جاری رکھتا ہے۔ اس پودے پر بنائی جانے والی ایک ڈاکومنٹری میں نہایت حیرت انگیز انکشاف کیا گیا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر بم گرایا تو دھماکے کی جگہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جنکجو بلاما کے 6 درخت لگے ہوئے تھے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ایٹمی دھماکے کے بعد یہ 6 درخت ان چند جانداروں میں سے تھے جو زندہ بچ گئے تھے، جبکہ تقریباً دیگر تمام پودے اور جانور مر گئے تھے، تاہم یہ درخت بچ گئے تھے اور آج بھی اپنی جگہ پر وہیں قائم ہے۔